مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سب سے عظیم کام ہے قرآن کو سمجھنا۔ رواج کے تابع ہو کر علماء کے طبقے نے بھی حدیث کے علم، درایت اور روایت پر اتنا زور دیا جتنا ان کو قرآن پاک کے سمجھنے سمجھانے پر زور دینا چاہیے تھا۔ قرآن تو متن ہے اور حدیث اس کی شرح ہے۔ شرح پر خوب محنت اور قرآن کا مقصد سمجھ میں آ جائے، بنیاد سمجھ میں آ جائے، اس سے صرف نظر ہوا۔ اس لیے قرآن کے سمجھنے کی بات جب آتی ہے تو بہت ہی زیادہ اللہ کی نعمت سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس درس کو سمجھنا چاہیے کہ زندگی میں موقع پھر آئے گا یا نہیں۔ پورے دھیان کو جمع کر، اگلے درس کا کوئی بھروسہ نہیں، آج جو مل گیا مل گیا۔ بہت ہی زیادہ شکر کے جذبے کے ساتھ اور بڑی نعمت سمجھ کر قرآن کی ایک آیت کا ہی کیوں نہ ہو ترجمہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک آیت ہو، پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ، کیونکہ ایک آیت بھی کایا پلٹنے، زندگی پلٹنے کے لیے کافی ہے۔ میں نے واقعہ بتایا تھا، اشارہ کر دوں، ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہے، عربی ڈاکو سمجھتا ہے اور اندر سے کوئی تلاوت کر رہا ہے رات کے وقت میں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، بس کیا ایمان والوں کے لیے توبہ کا وقت نہیں آیا؟ تو ڈاکو کے دل میں یہ بات اتر گئی اور یہ کہتے ہوئے اترے اور ڈاکہ چھوڑ دیا، آن الوقت آن الوقت آن الوقت، وقت آ گیا وقت آ گیا وقت آ گیا، اور ولیوں کے سردار بن گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب گئے تھے اسلام کا چراغ گل کرنے، اپنی بہن کو بہت مارا، جب وہ جمی تو تعجب ہوا، عمر سے نہیں گھبراتی، اچھا لاؤ وہ آیتیں، وہ ورق، وضو کر کے جب پڑھایا ان کو، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، تو دشمن اسلام کا غلام بن گیا۔ حضرت عمر کو ایمان مل گیا، یہ وہ قرآن ہے۔ اس لیے کوئی درس سمجھ کے، کوئی پابندی سمجھ کے، کوئی رواج سمجھ کے اس میں مت بیٹھا کرو، میری زندگی میں یہ لمحہ پھر نہیں آئے گا۔ جو مدرسے میں پڑھ لیا بعد میں پلٹ کے اس کتاب کو نہیں دیکھا۔ سمجھ میں آئے؟ بہت اہتمام کے ساتھ بڑی نعمت سمجھ کے اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ بات سمجھے؟ آیت نمبر 75 سے 78 تک سورہ حج۔ چلیے کچھ آیت پہلے تھی، آیتیں تھی، آیت 75 سے 78 تک سورہ حج، اس کی کچھ تشریح تفسیر باقی تھی، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ حج کا سجدہ تلاوت، گزشتہ مرتبہ کسی نے پوچھا تھا وہ آیت سجدے کی تھی، سجدہ کہو یا سجدہ، عربی میں سجدہ، اردو میں سجدہ، تو کہنے لگے اس پر سجدہ نہیں ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں ہے۔ تو اس کی تحقیق یہی ہے کہ یہاں جو یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اسجدوا سجدہ کرو، اس آیت پر جو یہاں مذکور ہے سجدہ تلاوت کے وجوب میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، سفیان ثوری رحمہم اللہ، ایک ایک چیز کیچ کرو، رحمہ تین آئے نا، جمع ہے، رحمہم اللہ کے نزدیک اس آیت پر سجدہ تلاوت واجب نہیں، کیونکہ اس میں سجدہ کا ذکر رکوع وغیرہ کے ساتھ آیا ہے۔
جس سے نماز کا سجدہ مراد ہونا ظاہر ہے، جیسے وسجدی ورکعی مع الراکعین. سب کا اتفاق ہے سجدہ نماز مراد ہے، یہاں سجدہ تلاوت مراد نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ امام الشافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تسمیہ کا جی، ان کے نزدیک اس آیت پر سجدہ پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے میں نے نہیں بولا. اب آگے آیت ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، حق جہاد، جہاد کرو، کوشش کرو اللہ کے لیے، فی اللہ ای للہ، اللہ کے لیے اس کے جہاد کی کے حق کی طرح. اب جہاد کا حق کیا ہے؟ لفظ جہاد اور مجاہدہ کسی مقصد کی تحصیل میں اپنی پوری طاقت خرچ کرنے اور اس کے لیے مشقت برداشت کرنے کے معنی میں آتا ہے. کوئی بھی چیز حاصل کرنا ہے تو پوری کوشش کر ڈالنا، اس کو کہتے ہیں حق جہاد. سمجھ میں آیا؟ جیسے کفار کے ساتھ قتال میں بھی مسلمان اپنے قول فعل اور ہر طرح کی امکانی طاقت خرچ کرتے ہیں، اس لیے اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے. حق جہاد سے مراد کیا ہے؟ حق جہاد سے مراد، دھیان دو، ہاں، اس میں پورا اخلاص اللہ کے لیے ہو، یہ مطلب ہے حق جہاد. جہاد، حق جہاد، جاہدوا فی اللہ، اللہ کے لیے جہاد کرو جیسا اس کے لیے جہاد کا حق ہے، کوشش کا حق ہے. سے مراد کیا ہے؟ کیسا؟ اخلاص کس کے لیے ہو؟ ہر جہاد میں اخلاص کس کے لیے ہو؟ خالص، ورنہ کچھ ملے گا نہیں. شہید ہو گئے جہاد کرتے کرتے، جہنم میں جاؤ، نیت میں خطرہ، جھولی میں خطرہ. سمجھ میں آیا؟ تو یاد رکھو حق جہاد سے مراد کیا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ابن عباس نے فرمایا حق جہاد یہ ہے کہ جہاد میں اپنی پوری طاقت خرچ کرے، کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت پر کان نہ لگائے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہاں جہاد سے مراد اپنے نفس اور اس کی بیجا خواہشات کے مقابلے میں جہاد کرنا. جہاد سے مراد صرف وہ نہیں بلکہ اکثر کیا، اپنی خواہشات جو ہے اس کے خلاف لڑ کر اپنے نفس کو قابو میں کرنے کا نام جہاد ہے. سمجھے؟ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت یاد رکھو، وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک جماعت جو جہاد کفار کے لیے گئی ہوئی تھی واپس آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہی فوراً فرمایا کیا؟ قدمتم خیر مقدم من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر قال مجاہد قال مجاہدۃ العبد لہواہ رواہ البیہقی. کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے مجاہدین کو، کفار کے قتال سے لوٹنے والوں کو فرما رہے ہیں تم لوگ خوب واپس آئے، خیر مقدم، خوب واپس آئے، ویلکم. آج کے حساب سے چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے. کفار کے مقابلے میں جو جہاد تھا وہ چھوٹا، اور کدھر آئے تم؟ ابھی بڑے جہاد کی طرف آئے، یعنی اپنے نفس کی خواہشات بیجا کے مقابلے کا جہاد اب بھی جاری ہے. اب رہنا ہے اپنے مقام پر، لیکن نفس تم کو گناہوں پر ابھارے گا، اس کے مقابلے میں عبادتیں کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ بڑا جہاد ہے. بولو کیا یہ؟ تو یہ بڑا جہاد ہے. بیہقی نے روایت کیا ہے. خواہشات نفسانی کے مقابلے کا جہاد بڑا جہاد. ادھر بھی خواہشات نفسانی، کفار کے ساتھ جہاد کرنے میں بھی خواہشات کو کنٹرول میں کرنا ہے. عورتیں آئیں گی، عورتوں کو قتل مت کرو. خنس کے اندر بچوں کو قتل کر ڈالا، ان کے سادھو سنتوں کو قتل کر ڈالا، تو کیا ہوا؟ اپنے نفس کے غلام ہو گئے اور رک گئے، اور ان کو قتل نہیں کیا، گناہ نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ چوری نہیں کی مال غنیمت میں، تو کیا ہوا کہ وہاں بھی نفس سے جہاد کر رہے. اور یہاں لوٹنے کے بعد تو ایک ہی جہاد ہے، وہ ہے قتال والا نہیں. یہاں کا لڑیں گے، تلوار نہیں ہے، مسلمان ہی مسلمان ہے، لیکن یہاں گناہوں پر نفس ابھارے گا. ان النفس لامارۃ بالسوء، معاملات کے گناہوں پر، معاشرت کے گناہوں پر
خواہشات کے گناہوں پر، اور اس کو کنٹرول کرنا سب سے بڑا جہاد ہے. اس لیے حضور نے فرمایا تم چھوٹے جہاد سے لوٹ کر آئے. کون سے جہاد کی طرف؟ ہاں اس کو سمجھو. اور میں نے کہا تھا درس میں بخاری والوں کو، تم کو بھی کہتا ہوں، ہر ایک مسلمان، کہ جب بھی کوئی اچھی حدیث سنو یا جب بھی کوئی آیت ہے، وہ آیت جو ہے تم کو سمجھ میں آئے تو فوراً دل میں اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق. تو عمل کی توفیق ملے گی. گھنٹہ بھر ایک آیت یا ایک حدیث کو تم نے حل کر ڈالا، عمل کی نیت نہیں ہے تو نمبر تو ملیں گے امتحان میں، لیکن عمل کی توفیق نہیں ملے گی. انما الاعمال بالنیات. امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 4000 حدیثیں بخاری شریف میں جمع کی، تقریباً 2000 صفحات پر. اس میں بھی پہلی حدیث جو لائے ہیں وہ یہی ہے کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر. نیت مولانا بننے کی ہے، امام صاحب بننے کی، خطیب بننے کی، مال کمانے کی، ہدیے پانے کی، حج کو جانے کی، اچھی جورو پانے کی، وہ مل جائے گا. لیکن اگر نیت ہم نے اس آیت پر عمل کی، اس حدیث پر عمل کی نہیں بنائی ہے تو عمل کی توفیق بولو نہیں. تو تم کو کیا کرنا ہے؟ انسان بننا ہے، اللہ کا اچھا بندہ بننا ہے، یا عالم بننا ہے، حافظ بننا ہے، مفتی بننا ہے؟ اس لیے ہمارے یہاں بورڈ لکھا ہوا ہے، میں یہاں عالم حافظ بننے نہیں آیا. میں کیوں آیا؟ بھلا بندہ بننے آیا، اللہ کا بھلا بندہ بننے آیا. یہ سب کا مقصد وہ ہے. تو نیت کیا کرو ہر اچھی بات پر، ہر آیت پر، ہر حدیث پر، اور اچھی بات پر، کیونکہ آیت اور حدیث تو اچھی ہی ہوتی ہے نا. اس لیے ہر آیت پر، ہر حدیث پر اور ہر اچھی بات پر کسی کی بات اچھی لگے تو کیا، اے اللہ مجھے اس پر کیا کر دے، عمل کی، تو عمل بھی لگا. بات سمجھ میں آئی؟ آگے ہے امت محمدیہ، اللہ تعالیٰ کی منتخب امت ہے. هو اجتباکم، اللہ نے اے امت محمدیہ تم کو منتخب کیا، سلیکٹ کیا. سمجھے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام بنی اسماعیل میں کنانہ کا انتخاب کیا، قبیلہ کنانہ. پھر فرمایا کنانہ میں سے قریش کا انتخاب کیا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، پھر بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا. رواہ مسلم. سمجھ میں آئے گا نہیں؟ اللہ نے چنا ہے. آگے ہیں وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تنگی نہیں بنائی تمہارے واسطے. تو اللہ تعالیٰ نے دین میں تمہارے لیے حرج نہیں بنایا. اب حرج کا مطلب کیا ہے وہ سمجھو. تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. دین میں تنگی نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دین میں تنگی نہیں ہے، کیا مطلب؟ بعض نے فرمایا اس دین میں ایسا کوئی گناہ نہیں جو توبہ سے معاف نہ ہو سکے اور عذاب آخرت سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہ نکلے، بخلاف پہلی امتوں کے کہ ان میں بعض گناہ ایسے بھی تھے جو توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے. اور ہمارے لیے کیا فرمایا اس امت میں؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. کیا سمجھ میں آیا؟ ابن قاری کراڑی کیا سمجھ میں؟ التائب من الذنب. عربی اول سے ترجمہ کیا کرو، کوئی کرے گا ترجمہ اس کے محتاج نہ. التائب توبہ کرنے والا، من الذنب گناہ سے، کمن اس کے جیسا ہے، لا ذنب لہ جس نے گناہ کیا ہی نہیں. یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے دین کے لیے، دین میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں رکھا ہے. کیا مطلب یہ کہ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے اس امت کے اندر جو معاف نہ ہو سکے. ہر گناہ معاف کر دے گا اللہ، شرک کے علاوہ. کیا کر دے گا؟ یہ مطلب ہے. دین میں حرج نہیں کا مطلب سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اللہ سب گناہ معاف کرنے کو تھے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ بتلائیں کسے، رہ رو منزل ہی نہیں. کوئی آئے تو بتاوے نا، کوئی چلے تو چلائے نا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ ایک بات ہو گئی کہ تنگی نہیں ہے کا مطلب کیا ہے. وما جعل علیکم ملت ابیکم ابراہیم، کیا ہے؟ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. آگے کیا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، دین تمہارے باپ ابراہیم کا. دین تمہارے باپ، ہاں یہ دین کون سا ہے؟ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے یہ. یعنی یہ ملت ہے تمہارے باپ ابراہیم کی.
یہ خطاب کس کو ہے؟ تو یہ خطاب دراصل مومنین قریش کو ہے. قریشیوں میں سے مکہ میں جو لوگ مسلمان بن گئے ان کو ہے یہ، جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہے. پھر سب لوگ قریش کے تابع ہو کر اس فضیلت میں شامل ہو جاتے ہیں. الناس تبع، کیا مطلب؟ لوگ تابع ہیں لقریش، قریش کے، فی ھذا الشان، اس شان میں، یعنی اس دین میں، اس مذہب میں. مسلمہم تبع لمسلم، مسلمان مسلمان کے تابع اور کافر کافر کے تابع. رواہ البخاری. سمجھ میں آیا؟ ہوا سماکم المسلمین، بولو ہوا سماکم المسلمین، اس نے نام رکھا. کس نے نام رکھا؟ تمہارا. بولو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ اور تمام اہل ایمان کا نام قرآن سے پہلے مسلم تجویز کر لیا تھا. پھر اللہ نے بھی بتایا. تو کس نے رکھا نام؟ بولو. مسلمان. دیکھو ابراہیم کی دعا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا. جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، ان کا مذہب تو عبرانی سریانی تھی اس زمانے میں زبان. اس کے بعد تو پھر اسحاق پیدا ہوئے. ابراہیم کے کون پیدا ہوئے؟ پھر اسحاق کے اسرائیل پیدا ہوئے. کون؟ اسحاق. ہاں برابر. اسرائیل یعقوب پیدا ہوئے. اسرائیل یعقوب ایک ہی ہے، وہ پیدا ہوئے تھے. پھر ان سے اللہ نے لاکھوں یعنی ہزاروں انبیاء کیا ہے پیدا فرمایا. میں نے ایک جگہ 1,24,000 انبیاء ان سے فرمایا، بولا بھی ہے ایک نہیں 2-3 مرتبہ، اور میں نے پڑھا بھی ہے اسی تفسیر میں. لیکن ہمارے مولانا بادشاہ صاحب نے بتایا کہ نہیں، کیسے انہوں نے روایت پیش کی کہ نہیں کم ہے، 25,000 ہے ان کی اولاد میں انبیاء. تو مجھے تحقیق کا موقع نہیں ملا، میں نے یس بول کے اس کو قبول کر لیا، لیکن تحقیق ہونی چاہیے اس. تو ہزاروں انبیاء پیدا کیے. اب یہ قرآن نہیں آیا، اور ابراہیم نے پہلے ہی مسلم نام رکھا اس کا، امۃ مسلمۃ لک. پھر اللہ نے قرآن میں بھی ان کی طرف منسوب کر کے ہوا سماکم المسلمین، ہوا یعنی ابراہیم نے تمہارا نام کیا رکھا؟ ارے بولو نا. یہ بتایا لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر کیا ہو جائے؟ گواہ ہے مسلمانوں. وتکونوا شہداء، اور تم کیا ہو جاؤ؟ کس پر؟ علی الناس، پہلے کے تمام امتوں پر. جب یہ سوال آئے گا، کیا سوال آئے گا کہ بھائی نبیوں نے پہلی امتوں کو پوچھیں گے تم تک کے دین پہنچایا تھا کہ نہیں؟ انہوں نے ہم کو دین نہیں پہنچایا. وہ انکار کریں گے، جھٹے. کیا کریں گے؟ انکار کریں گے، ہم کو دین پہنچا ہی نہیں. تو اس پر امت محمدیہ کہیں گے غلط کہتے ہیں، ان کو دین پہنچا تھا. کیا کہیں گے امت محمدیہ؟ اور آئی ہے ہزاروں سال کے بعد اور گواہی دے رہی ہے. جب تم جس زمانے میں نہیں ہو تو اس زمانے کی گواہی کیسے دے سکتے؟ تو کس بنیاد پر گواہی دیں گے یہ؟ ارے سمجھے کہ نہیں؟ پہلے کی امتوں کو ایمان کی دعوت ان کے نبیوں نے دی تھی، امت محمدیہ اس کی گواہی کیسے دے سکتی ہے؟ تو وہ بتایا کہ اس کی گواہی یہ ان کی طرف سے جرح کا یہ جواب ہوگا کہ بے شک ہم موجود نہ تھے، مگر ہم نے یہ بات اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے جن کے صدق سچائی میں کوئی شک اور شبہ نہیں. ہمارا نبی اتنا سچا کہ ہمارے نبی نے جب ہم کو بتایا تو اب ہم اندھا آنکھ بند کر کے کہیں گے کہ ہاں ہمارے نبی سچے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے کے ہر نبی نے اپنی امت کو کیا دی تھی؟ دعوت دی تھی دین کی. اس لیے ہم گواہ ہیں. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ارے سمجھے گے نہیں؟ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہمارے نبی کی سچائی اور ہمارے ایمان کی پختگی یہ ہے. کس نے بتایا تھا؟ اللہ کے نبی نے. اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، سب کاموں میں صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرو، اسی سے مدد مانگو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اعتصام سے کیا مراد ہے؟ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو کہ تم کو تمام مکروہات دنیا اور آخرت سے محفوظ رکھے. اے اللہ ہم کو دنیا کی تمام تکلیفوں سے اور آخرت کی تمام تکلیفوں سے بچا. یہ ہے اعتصام. سمجھے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟
اعتصام کا کیا مطلب ہے؟ بولو. ہاں، یہ دعا مانگنا کہ دنیا آخرت کی تمام مکروہات، مکروہ کا مطلب ناپسندیدہ چیزیں اور کام، مکروہات سے اللہ تعالی ہمیں بچا. کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟